واؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ہمارے جو اکابر مشائخ تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہت اصول کیا، خوب کمایا، نہ صرف کمایا بلکہ بچایا۔ جو موقع ملتا انہیں اللہ پاک سے قریب ہونے کا، اس موقع کو اچھی طرح اصول کر لیتے، بلکہ عام فہم زبان میں نچوڑ لیتے۔ ہماری طرح وہ غافل نہیں تھے، ہماری طرح خوب سونے والے اور وقت برباد کرنے والے، چاہے جو موقع آ جائے، رمضان المبارک کا آ جائے، مقدس راتوں کا آ جائے، متبرک مقامات پر جانے کا آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم غافل کے غافل ہی رہتے ہیں، اور اسی غفلت کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، رجال کا لفظ استعمال فرمایا اللہ پاک نے کہ حقیقت میں مرد، رجال، مرد زبان کا پکا ہوتا ہے۔ عربی میں عرب حضرات کے ہاں آج کل ایک محاورہ ہے کلام رجالی، ان کی چلتی پھرتی لینگویج میں، مطلب یہ ہے کہ مرد کی زبان جو کبھی پلٹتی نہیں۔ تو رجال صدقوا، اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بعض مرد ہیں ان مومنین میں کہ جو انہوں نے کہا، بس وہ کر کے دکھایا، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد و پیمان اللہ کے ساتھ انہوں نے کیے تھے، اس کو پورا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اب ان میں سے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وعدہ پورا کر کے چلے گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اپنا مقام پا لیا، کوشش اور محنت کا پھل حاصل کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ابھی بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ وہ بھی قضاء نحبہ والے ہو جائیں گے، اپنے مقصود کو پانے والے بن جائیں گے۔ تو ہمارے اکابر مشائخ ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو دیکھ کر ہم زندگی گزار سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ یہ بات عاجز نے اس لیے کہی کہ اب ماہ مبارک انشاءاللہ قریب ہے، بہت قریب ہے، بس 11 دن بمشکل رہ گئے ہیں۔ ہمارے اکابر کی رمضان المبارک میں الگ ہی حالت ہوا کرتی تھی، پورے سال بھر ان کو انتظار رہا کرتا تھا۔ چنانچہ مشائخ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ والے رمضان المبارک کے جانے کے بعد 6 مہینے تک غم میں مبتلا رہتے تھے کہ رمضان ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، اور اگلے 6 مہینے انتظار کیا کرتے تھے کہ ماہ رمضان آنے میں ابھی اتنے دن باقی ہیں، اتنے مہینے باقی ہیں، گویا وہ پورے سال کو رمضان ہی بنا کر رکھا کرتے تھے۔
اور جب ماہ مبارک آ جاتا تو خود نبی علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی طبیعت میں وشاشت آ جاتی اور یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔ یہی ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی اتباع میں تمام اکابرین کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی ان کی زندگیوں کا معاملہ ہی عجیب ہو جاتا۔ بہت کم کھانے پینے والے، بہت کم سونے ملنے جلنے والے، بہت کم دوسرے کاموں میں لگنے والے ہوتے تھے، اور زیادہ تر وقت ان کا عبادت میں لگا کرتا تھا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ نیت کریں، عزم کریں، پختہ ارادہ کہ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرما دیں، ہم انشاءاللہ وصول کرنے کی کوشش کا حق ادا کریں۔ وصول کرنے کا تو حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کا حق تو ادا کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ باتیں عاجز بطور رہنمائی کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق ماہ مبارک کا استقبال کیجیے اور گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اس ہفتے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، اور آئندہ ہفتے کی جو ہفتہ واری مجلس ہے اس میں بھی اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد تو ماہ مبارک شروع ہو جائے گا۔ وہ دعا تو آپ حضرات مانگتے ہی ہوں گے ہر نماز کے بعد، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ماہ رجب تو گزر گیا، ماہ شعبان کے بھی تقریباً 20 دن ہونے آ رہے ہیں۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ جیسے اسپیشل گیسٹ جو ہوتا ہے، خصوصی مہمان، وہ ہر کسی کو تھوڑی ملا کرتا ہے، ہر کسی کے مقدر میں اس کی میزبانی کی سعادت نہیں آتی۔ جیسے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، ایسے ہی خصوصی چیزوں کا معاملہ بھی خصوصی ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اللہ پاک رمضان کی بہاریں عطا فرما دیں، برکتیں عنایت فرما دیں، رحمتوں سے نواز دیں، ضروری تھوڑی جو انسان صحیح معنوں میں قدردان ہوگا اللہ پاک اس کو نوازیں گے۔ اس لیے اللہ سے نبی علیہ السلام نے مانگنا سکھایا، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچائیے، رمضان ہمیں نصیب فرمائیے۔ یہ دعا کا تو معمول جاری رکھیے یہاں تک کہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے۔ عموماً جب ماہ مبارک کی آمد ہوتی ہے تو استقبال رمضان کے عنوان پر پروگرام، بیانات، جلسے وغیرہ آپ حضرات سنے ہوں گے، شریک بھی کیے ہوئے ہوں گے ان میں، اور وہاں پر آپ کو بہت ساری رہنمائی ملی بھی ہوگی اور ہدایتیں ملی ہوں گی کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن عموماً یہ سب چیزیں جو ہے پریکٹیکل وجود میں نہیں آتی۔ ہم سن لیتے ہیں، عزم بھی کر لیتے ہیں، اور پھر جیسے کہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عمل میں لانے کی نیت سے، پریکٹیکلی ان کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے سنیے، اور پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کیجئے تاکہ ان کے مطابق آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ ماہ مبارک کا جب ذکر ہوتا ہے، اس کا وقت قریب آتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں خیال کیا آتا؟ خوب عبادت کریں گے، خوب عبادت کریں گے، خوب نفلیں پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، خوب ذکر کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت اچھا خیال، آنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، دونوں چیزیں آنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس زمانے کے اعتبار سے، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے جس کو عاجز نے عنوان بنایا، کمائیے مگر گنوائیے مت، کمائیے مگر گنوائیے مت۔ کمانا بہت اچھا ہے، لیکن گنوانا بیوقوفی ہے۔ ایک آدمی ایک ہاتھ سے کما رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے گنوا رہا ہے۔ جوئے والوں کو دیکھا، جواریوں کو کیسے جو ہے بازی جیتتے ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں۔ کروڑوں کمائے گا اور فوراً خیال آئے گا کہ 1 کروڑ میں نے کمائے نا، اب 1 کے 5 کرتا ہوں، اور وہ 1 کروڑ کی بازی لگائے گا اور ہار جائے گا۔ ابھی 10 منٹ پہلے 1 کروڑ کمایا تھا اور 10 منٹ کے اندر 1 کروڑ کما دیا۔
ہم لوگ ماہ مبارک کو کمانے کی کوشش تو کرتے ہیں اور کما بھی لیتے ہیں، لیکن گنواتے ہیں صحیح۔ چنانچہ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ کمائیے اور گنوائیے، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ کمائیے اور بچائیے۔ کمانے سے زیادہ بچانا اہم ہوتا ہے۔ زیادہ کمانا کمال نہیں ہے۔ کیا ہے کمال؟ بچانا کمال ہے۔ ایک آدمی جو ہے ماہانہ مان لو کہ 1 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے کماتا ہے، لیکن بچتا کچھ بھی نہیں۔ 30 تاریخ کو اس کی جیبیں خالی ہوتی، پھر وہ 1 تاریخ کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتا ہے، 1 تاریخ کی صبح کا، کہ 1 تاریخ آئے گی تو اتنے لاکھ روپے ملیں گے۔ کیا دنیا کی نظر میں وہ شخص عقل مند سمجھا جائے گا؟ جتنا کما رہا ہے کم سے کم اس کا 1 حصہ تو اس کو بچانا ہی چاہیے۔ چاہے 4 حصے کر لے اپنی پوری کمائی کے، چاہے 3 حصے کر لے، چاہے 5 حصے کر لے، لیکن ان میں سے 1 حصہ تو سیو ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ضمنی طور پر ذہن میں رکھ لیجئے، موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن عاجز عرض کر دیتا ہے کہ آج کل ہمارے پاس بچانے کا تصور نہیں، اور اگر ہے بھی تو غلط نیتوں کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ نہیں۔ کمانا اور بچانا یہ دونوں چیزیں غلط نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ کمانے میں آپ کمائیے، کروڑوں کمانے کی صلاحیت اور استعداد ہے، کمائیے، کوئی آپ کو غلط نہیں کہے گا۔ تو کمائیے بھی اور بچائیے بھی۔ بچانا اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی، بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے تو اکثر، پیسہ ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ پریشان نہیں ہوگا، اپنا دین نہیں بیچے گا، خوشحال ہوگا، کھاتا پیتا ہوگا، چین و سکون کی زندگی گزارتا ہوگا، تو اللہ اللہ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ اب مشقتیں برداشت کرنے کا، تکلیفیں اٹھانے کا، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ اللہ کرنے کا زمانہ تو رہا نہیں۔ لوگوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو الحمدللہ نکلتا ہے اچھے سے زبان سے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا تو اللہ کی شکایتیں نکلتی ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں نہ بچانا غلط ہے اور نہ کمانا غلط ہے، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اپنے آپ کو ان کا غلام بنا کر ان میں گھس جانا یہ غلط ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ پیسہ، مال وغیرہ سب جیب میں رہے مگر دل میں نہ رہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ کمانا، اس کی فکر تو کیجئے، کوشش کیجئے اور زیادہ کمائیے بھی، لیکن اس سے زیادہ فکر اس بات کی کیجئے کہ بچائے۔ یہ نہیں کہ روزہ بھی ہیں، گالیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبتیں بھی چل رہی ہیں، چغلیاں بھی چل رہی ہیں، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، عین افطار کے موقع پر تاجر افطاری بیچتے ہوئے جھوٹ بھی بولتے ہیں زبان سے اور اپنے عمل سے دھوکہ دیتے ہیں، اور حرام کھاتے ہیں، مشکوک مال کھاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اب اگر وہ پوری رات وہ تاجر قرآن پاک کی تلاوت میں گزارے، تراویح میں کلام پاک سنے، گھر آ کے سحری تک کلام پاک پڑھے، تہجد میں کلام پاک پڑھے، اور پھر اگلے دن جب افطار کا وقت آئے گا اور اس کے مال کے فروخت ہونے کا اور بکنے کا وقت آئے گا پھر وہی کرے، تو کیا فائدہ؟ اس کو آج اس کہہ رہا ہے کہ کمائیے مگر گنوائیے مت۔ رمضان المبارک آیا اس لیے ہے کہ وہ آپ کے اندر کے فاسد مادوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ جیسے آپریشن جب ہوتا ہے تو اندر سے خراب خون نکال کے پھینکا جاتا ہے، خراب پیپ ہوتا ہے وغیرہ، جتنی چیزیں ہیں وہ سب نکال کے پھینکی جاتی ہیں، انفیکشن جتنا ہوتا ہے نکال کے باہر کیا جاتا ہے تاکہ صحت نصیب ہو۔ رمضان المبارک جسمانی صحت بھی لے کر آتا ہے، روحانی صحت بھی لے کر آتا ہے۔ چنانچہ روزہ رکھنے میں جتنے جسمانی فائدے ہیں وہ آپ جان لیں، ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے، بہت سارے کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا۔ جسمانی فائدے بھی ہیں ماہ مبارک کے، اور روحانی فائدے تو بے شمار ہیں۔ تو ان فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ نقصان والے بن جائیں۔ اس لیے کمانے کی فکر سے زیادہ بچانے کی فکر کیجیے۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ،
نہ صرف یہ کہ فرائض پڑھے جاتے ہیں بلکہ نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن باہر وہی بدنگاہی، وہی بازاروں میں گپ شپ، وہی ایک دوسرے کے ساتھ میں چغلیاں، غیبتیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا فائدہ ہوا؟ تیسری بات یہ ہے کہ ماہ مبارک کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیے۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کا اہم ترین، یوں سمجھ لیجئے کہ موقع، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا ٹرننگ پوائنٹ، کہ اب تک ایسے جا رہے تھے، اب ایسے جانا ہے، وہاں سے مڑنا ہے، آپ کو اپنا رخ بدلنا ہے، ترتیب بدلنی ہے۔ تو ماہ مبارک کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیے کہ اب تک میری زندگی ایسی گزر رہی تھی، اب ایسی نہیں گزرے گی، ایسی گزرے گی۔ اب تک میری زندگی میں فلاں گناہ تھا، اب نہیں ہوگا۔ اب تک میری زندگی میں فلاں معاملہ تھا، اب نہیں ہوگا۔ میں بے نمازی تھا، اب یہاں سے نمازی بنوں گا۔ نمازی تو تھا لیکن قضا کر دیتا تھا بات بات پر، اب قضا نہیں کروں گا۔ نمازی تو تھا، گھر میں پڑھتا تھا، نہیں اب جماعت سے پڑھنے لگوں گا۔ جماعت سے تو پڑھتا تھا لیکن مسبوق بھی ہو جاتا تھا، کبھی ایک رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت چھوٹ گئی، لیکن اب تکبیر اولیٰ کا اہتمام کروں گا۔ کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے، ورنہ رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں بھی ویسے ہی ہیں، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہیں۔ تو رمضان نے مجھے کیا دیا؟ اس لیے اس کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیے، عبادتوں کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، اچھے کام کرنے کے اعتبار سے جو بھی کمی ہے اس کو پورا کرنے کا ارادہ کیجیے، اور جو ایسی چیزیں بھری ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کیجیے۔ اب تک جھوٹ سے بچنے کا اہتمام نہیں تھا، نہیں، اس ماہ مبارک میں جھوٹ سے بچوں گا، اور ایسی پریکٹس کروں گا کہ بقیہ زندگی میں بھی جھوٹ سے بچوں گا۔ بدنگاہی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، بہت آسانی سے بدنگاہی کر لیا کرتا تھا، لیکن اب نہیں کروں گا۔ اس ماہ مبارک میں پریکٹس کروں گا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں، اور پھر انشاءاللہ بقیہ پوری زندگی میں بھی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنوں گا۔ اگر ہم ارادہ کریں نا، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوگی اور اس کوشش کو انجام تک پہنچانا اللہ پاک کی طرف سے ہوگا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ کوئی اچھا بھی بننا چاہ رہا ہو تو اس کو بننے نہ دیں اور برا ہی بنا کر باقی رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک خود ہی مدد کرتے ہیں۔ تو جو گناہ اب تک چھوٹے نہیں تھے اب چھوڑیے، ایک ایک کر کے چھوڑیے۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا جو جملہ ہے، وہ جملہ سالک کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ سالک کو اس جملے کے ارد گرد گھومنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت کہ بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرو، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرو، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہوں کو نکالو۔ ایک جملہ ہے، بہت سادہ، بہت مختصر، لیکن سالک کی زندگی کا محور ہے۔ اس کے اطراف میں سالک کو گھومتے رہنا چاہیے۔ ادھر بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے، ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہ نکالے، پھر ادھر بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے، ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہ نکالے، اسی میں زندگی تمام ہو جائے۔ تو یہ آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا 100%، لیکن اللہ پاک آخری وقت میں یہی دیکھیں گے، کوشش تو کیا نا بیچارہ، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا، تو میں آج اس کی کوشش کو انجام تک پہنچا دیتا ہوں، اور خاتمہ بالخیر کر کے بتا دیتا ہوں دنیا کو کہ دیکھو میں کوشش کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک محنت کرنے والوں کے اجر کو، مزدوری کو ضائع اور بیکار نہیں کرتے۔ تو جو گناہ اب تک نہیں چھوٹ پائے، اب چھوڑنے کا عہد کیجیے، مجھے وہ گناہ مکمل طور پر چھوڑنے۔ یہ جو رمضان شریف ہے نا، پورے سال کا دل ہے، پورے سال کا دل ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اس میں اللہ پاک کی توجہات کو جو بندوں پر پڑتی ہیں، دیکھو اور غور کرو تو یوں لگتا ہے جیسے سارے مہینوں کا یہ سردار ہے اور سارے مہینوں کا دل ہے۔ جب یہ پورے سال کا دل ہے
اور دل کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ دل جسم انسانی کا بادشاہ ہوتا ہے. دل درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اور اگر دل بگڑا تو جسم بگڑا. ایسے ہی روحانی اعتبار سے بھی روحانیت کی دنیا میں، تصوف و سلوک کی دنیا میں دل اصل ہے. دل بنا تو سب بنا، اور دل بگڑا تو سب بگڑا. جو قلب ہے نا، قلب عربی میں قاف لام با، قلب اس کا معنی ہے دل، لیکن یہ قلب جو ہے ہمارا قلب بنا ہوا ہے. قلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. یہ ہمارا جو قلب ہے نا، وہ قلب بنا ہوا ہے. نہ حرام کی خبر، نہ حلال کی خبر، جی نہ عفت و عصمت کی خبر، اور نہ ہی جو ہے اس کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں شہوانی نفسانی، ان کی خبر کچھ نہیں. جو آیا، جیسے سمجھ میں آیا، جیسے من میں آیا، جو دکھا بس سب چاہیے. حرام بھی چاہیے، حلال بھی چاہیے، ایسا بھی چاہیے، ویسا بھی چاہیے. تو یہ جو کیفیت نا ہماری، یہ قلب والی کیفیت. وہ نہ آؤ دیکھتا ہے، نہ تاؤ دیکھتا ہے، جی نہ بازار دیکھتا ہے، نہ کوئی گلی کا نکڑ دیکھتا ہے، کچھ نہیں. جہاں اس کے جو جی میں آیا شروع کر دیتا ہے. تو یہ حال ہمارا ہے. اور اگر اردو میں قلب کا ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ ہے؟ دل. اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، دل کے اعتبار سے کہ ہمارا دل ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دل نہیں بلکہ پتھر کی سل. کیا ہے؟ پتھر کی سل ہے. کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. بعضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ماہ مبارک کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا. ایسے بھی گئے گزرے مسلمان موجود ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں رکھتے. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی، بچے سے لے لیں مثال، ایک بچہ پورے سال لاپرواہی کرتا رہا، غفلت برتتا رہا، تو امتحان کے وقت میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیسے کامیاب ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک آدمی پورا سال لاپرواہی اختیار کیا ہوا رہا اپنے دفتر میں اور آفس میں، سال کے ختم ہونے پہ پروموشن ملے گی؟ انکریمنٹ کا معاملہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اس سے کہا جائے گا کہ تم نے سال ایسے گزارا. تو یہ جو ماہ مبارک کا معاملہ ہے، جتنے گناہ ہم سے سال بھر میں ہوتے ہیں، جیسی زندگی ہماری گزرتی ہے، اس کے اعتبار سے ماہ رمضان کا ہم پر اثر ہوتا ہے. اچھی زندگی گزرے گی، اچھا اثر ہوگا. نیکی تقویٰ کے ساتھ گزرے گی تو ماہ مبارک کی رحمت سے اتنا ہی حصہ ملے گا، اس کی برکت سے اتنا ہی حصہ ملے گا. جانوروں والی زندگی گزرے گی تو ماہ مبارک آ کے سر پر سے گزر جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے اپنے دل کو دل بنائیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ سچے اور پکے دل سے توبہ کیجیے، ندامت اختیار کیجیے، شرمندگی اختیار کیجیے، روئیے دھوئیے، منائیے اللہ کو منانے کا سب سے آسان طریقہ ان کے سامنے رونا. بس ان کے سامنے رونا. جیسے کہا تھا نا غالب نے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. زندگی ایسی گزاری کہ کعبۃ اللہ جانے سے شرم آئی تو شعر کہہ دیا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایک اللہ والے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نبر اللہ مقتدہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عارف تھے، صاحب نسبت تھے. انہوں نے جواب دیا اس شعر کا. کیا جواب دیا؟ کہ ارے میاں تم اللہ کی رحمت کو اصل میں گھٹا رہے ہو. اللہ کی جو شان ہے نا، اس شان میں تم گستاخی کر رہے ہو. یہ معاملہ نہیں اللہ پاک کا کہ تم بہت بڑے گناہ گار ہو، گئے گزرے ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، تو اب کعبے کو جاؤ ہی مت اور اللہ کے سامنے اپنا منہ دکھاؤ ہی مت. ایسا نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا میں کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا. کیا کہا؟ میں کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. تو رو رو کے اللہ پاک کو منانے سے بگڑی بن جاتی ہے، کام بن جاتا ہے. تو یہ جو 10 دن بچے نا، روزانہ رات میں اللہ کو منائی. اے اللہ لائق تو نہیں، اب تک کی پوری زندگی کے اعتبار سے بالکل لائق نہیں کہ ماہ مبارک آئے اور اس کا فائدہ ہمیں نصیب ہو. لیکن ان 10 دنوں میں آپ ہمیں پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، دماغ کے خیالات کو درست کر دیجئے، دل کی گندگیوں کو باہر پھینک دیجئے، جسم کے بال کو
ایسا بنا دیجئے کہ وہ آپ کی رحمت کو گویا چوسنے والا بن جائے، جسم کے بال کو ایسا بنا دیجئے، اور پھر ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہ ماہ مبارک ہمیں ایسا بنا دے، ایسی ہماری بگڑی بنانے والا بن جائے ماہ مبارک کہ ہمارا شمار بھی آپ کے مقبول بندوں میں ہو جائے، آپ کے محبوب بندوں میں ہو جائے، آپ کے اولیاء میں ہو جائے، کیونکہ ماہ مبارک اللہ کا قرب دلانے میں سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے ماہ مبارک اللہ کا قرب دلانے کے اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے ہی دیکھو اللہ پاک رمضان کو کیا مقام دیے ہوئے ہیں، ایک فرض پڑھو گے کیا ہوگا، 70 فرض پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، ایک نفل ادا کرو گے کیا ہوگا، فرض کے برابر ثواب مل جائے گا، کام چھوٹا، محنت کم اور اجر زیادہ۔ تو ظاہری اعتبار سے رمضان میں اس قدر پاور ہے، 100 واٹ کا بلب الگ ہے اور 1000 واٹ کا الگ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لو سال کے جتنے 11 مہینے ہیں نا وہ 100 واٹ کے ہیں، اور ماہ مبارک 1000۔ اور یہ بھی سمجھانے کے لیے عاجز نے عرض کیا ہے، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ماہ مبارک میں کتنی قوت ہے اور کتنی طاقت ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اچھے شرابی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، رات دن گندگیوں میں گزارنے والے ہاتھ نہیں لگاتے، جواری جوا چھوڑ دیتا، حرام کھانے والا حرام کھانا چھوڑ دیتا، مسجد کو پورے سال میں بھٹک کر نہیں پوچھنے والا مسجد کا کھونٹا بن جاتا ہے، قرآن پاک گھر میں ہے یا نہیں جس کو خبر نہیں ہوتی وہ ماہ مبارک میں قرآن لے کر بیٹھنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے قوت ماہ مبارک کی۔ جب بگڑے ہوں کے ساتھ میں رمضان کی قوت یہ اثر کرتی ہے تو جو اپنے آپ کو بنا لیں، سنوار لیں، سدھار لیں، سچی پکی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، ان کے ساتھ میں ماہ مبارک کیا سلوک کرے گا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک رمضان شریف کافی ہے ہماری پوری زندگی کا کفارہ بننے کے لیے، ہماری اب تک کی غفلتوں بھری زندگی کی تلافی کے لیے ایک ماہ مبارک کافی، صرف ایک۔ اسی لیے ہمارے مشائخ ماہ مبارک کو خوب وصول کیا کرتے ہیں۔ ہمیں ماہ مبارک میں وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں کھانے پینے والی جو ماہ مبارک کے علاوہ میں یاد نہیں آتی، اور وہ بھول جایا کرتے تھے۔ ماہ مبارک کے علاوہ میں اگر وہ کھاتے بھی تھے اور انہیں یاد بھی رہتی تھی وہ چیزیں تو ماہ مبارک میں بھول جاتے تھے۔ ہم ماہ مبارک میں الٹا یاد کرتے ہیں، اور جو چیزیں سال بھر نہیں کھائے وہ ماہ مبارک میں کھانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے رمضان کھانے پینے کا مہینہ اور ہمارے اکابر کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے رمضانوں میں ہمارے رمضانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے پورے سال کے دل اگر ماہ مبارک کو صحیح معنوں میں وصول کرنا ہے تو اپنے دل کو دل بنائیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کی معرفت اور محبت اور تعلق حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں نا ان سے دوری اختیار کیجیے، ان سے دوری اختیار کیجیے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ پاک کے قرب کے راستے میں رکاوٹ بنے، آڑے آئے، اس کو پیر سے روند کر نکل جاؤ، اس کو پھلاند کر نکل جاؤ، تقویٰ اسی کا نام۔ فلاں چیز رکاوٹ بن رہی اس سے دوری اختیار کرو، فلاں چیز رکاوٹ بن رہی اس سے دوری اختیار کرو۔ جیسے بسا اوقات ڈاکٹر کہتا ہے بیمار کو کہ بھائی آپ کو جو چیز نہیں بن رہی نا چھوڑو، جو چیز نہیں بن رہی چھوڑو، شکر نہیں بن رہی شکر چھوڑ دو، نمک زیادہ نہیں بن رہا نمک چھوڑ دو، فروٹس میں آپ کو فلاں فروٹ کے کھانے سے مسئلہ بنتا اسے چھوڑ دو، آم کھانے سے تکلیف ہوتی آم چھوڑ دو، ایسے ہی فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ تو جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں بنتی ہو وہ چھوڑ دیجئے، ٹھیک اسی طرح تصوف و سلوک کی دنیا میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرب کے راستے میں جو چیز آپ کو نہیں بن رہی ہے، رکاوٹ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ہماری بات سمجھیں تو ان میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ تعلقات، ریلیشنز، کسی بھی طرح کا ریلیشن، یہ اللہ کے قرب کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، کسی بھی طرح کا۔
دیکھو اللہ ایک ہے، یہ ایک لاجک ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. اللہ ایک ہے تو ایک کو چاہنے کے لیے، ایک کو چاہنے کے لیے، ایک کو پانے کے لیے اس کے ساتھ دوسرا جوڑنے سے بچنا پڑتا ہے. اللہ پاک اگر دوسرے کو لائے نا نہیں مانتے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، ایک ہوں، اکیلا پن مجھے اچھا لگتا ہے. توحید یہ خصوصیت ہے. تو اکیلا پن اللہ کو بہت زیادہ پسند، وہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں چاہتے. تو اگر ہم اپنے دل میں کسی کو رکھیں گے، یا دل میں نہیں رکھیں گے دماغ میں رکھیں گے، یا چلو نہ دل میں رکھیں گے نہ دماغ میں رکھیں گے لیکن ساتھ میں رکھیں گے اور کہیں گے اللہ آپ بھی آ جائیے، تو اللہ پاک کیسے آئے؟ اللہ کہتے چھوڑو، ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہو، تب جا کر میں ملوں. یہ جو تعلقات ہے نا، ریلیشن شپ، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس کو جہاں تک رکھنا ہے وہاں تک رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ دوستیاں ہوتی ہیں کہ فلاں دوست ہے، وہ ایسا جگری دوست ہے، کلوز فرینڈ ہے، فیملی ممبر کی طرح ہے. یہ جو ہے باتیں جملے ہمارے پاس چلتے ہیں، وہ ایسا دوست ہے میرا کہ نہیں میں اس کے بغیر سفر پہ نہیں جا سکتا. وہ ہو تو میں سفر پہ جاؤں گا، وہ ہو تو میں چائے پینے کے لیے جاؤں گا، میں اس کے بغیر ہوٹلنگ کیسی، اس کے بغیر فلاں چیز کیسی، اس کے بغیر فلاں چیز کیسی. یہ جو تعلق ہوتا ہے نا، دوست کے بغیر یہ نہیں کروں گا، دوست کے بغیر وہ نہیں کروں گا، فلاں فنکشن میں جانا ہے دوست کے بغیر کیسے اٹینڈ کروں، اس کے بغیر کیسے جاؤں. یہ تعلق یاد رکھیے، جب تک ایسا گہرا تعلق کسی کے ساتھ آپ کو معرفت الہی کا ذرہ بھی نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ دوستی دین کی نسبت پر ہی ہو. من احب عبدا لا يحبه الا للہ. اب مثال کے طور پہ کوئی مرید ہے، کوئی سالک ہے، اس کے ذہن میں آئے کہ میرے شیخ کے بغیر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گا. ٹھیک، یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. وہاں وہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ معاون بنتی ہے. یا فلاں جو آدمی ہے اس کے ساتھ میں اگر میں رہوں گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری نماز چھوٹ جائے. اس کے ساتھ رہوں گا تو میں لازماً نماز پڑھ لوں گا، تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا سمجھ میں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص اب رکاوٹ نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ وہ کیا ہے، معاون ہے. لیکن جو رکاوٹ ہے، جس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ باتوں میں ایسے مشغول کر دے گا کہ اذان ہوگی پتہ نہیں چلے گا، نماز کا وقت آئے گا پتہ نہیں چلے گا. یہ ہے رکاوٹ اللہ کے راستے کی، اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے. تو یہ جو تعلقات کا مرض ہے نا ہمارے اندر، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک اس کی پریکٹس کے لیے بہت بہترین موقع ہے، بہت بہترین سنہرا موقع ہے تعلقات کم کرنے کا. آپ ڈیلی روٹین اپنا ایسا بنائیے، نظام الاوقات ایسا بنائیے 24 گھنٹوں کا، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے ہفتے بات کریں گے، کہ اس میں کوئی خانہ ہی نہ ہو کسی کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ کا، کسی کے ساتھ فیس بک پہ لائیو رہنے کا، کسی کے ساتھ جو ہے یا پھر محلے میں جا کے ملنے کا، ہوٹل جانے کا وغیرہ وغیرہ. موقع ہی نہ ہو، 24 گھنٹوں میں ٹائم ہی نہ ہو ایسا آپ کے پاس. یا تو آپ نظام الاوقات ہی ایسا بنائیے جب تک کہ آپ کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو. یہ جو تعلقات ہیں، ہمارے اکابر مشائخ فرماتے ہیں کہ آدمی چاہے جتنا کام کا، جتنا بھی کام کا، تعلقات کا اگر مریض ہے، یوز لیس ہو جائے، کام کہیں نہیں رہے گا، بیکار ہو جائے گا، لاپرواہ ہو جائے گا، کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا وہ شخص. اس کو تعلقات کا مرض ہے. اور ایک آدمی اس کو تعلقات کا مرض نہیں، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بدھو قسم کا بھی ہو، بیوقوف قسم کا، کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو تعلقات کا مرض نہیں ہے. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ دوستیاں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. باپ کی پوری کمائی دوستوں میں اڑا دیتا ہے، خود کیا ہوگا، ایک دن فقیر ہوگا، اور فقیر ہونے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ یہ جو جتنے میرے ساتھ تھے نا دوست دوست کہتے ہوئے، وہ دوست نہیں، حقیقت میں دشمن. وہ صرف میرے پیسے کی وجہ سے قریب آ رہے تھے، پیسہ ختم تو وہ ختم. کوئی صحت کی وجہ سے دوست رہتا ہے، ادھر بیماری ہے ادھر دوستی ختم.
تو ہر ایک کے ساتھ رہنے کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے. فلاں مطلب کی وجہ سے فلاں شخص ساتھ ہے، فلاں مطلب کی وجہ سے فلاں شخص ساتھ ہے، مطلب ختم تو یاری دوستی بھی ختم. تو ایسے تعلقات جو دھوکہ دینے والے ہیں ان کے لیے اللہ کو بھلانا، اللہ سے دور ہونا تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. اس دنیا کی خصوصیت کیا ہے بتایا؟ بے وفائی. اس دنیا کی خصوصیت بے وفائی. تو یہ دنیا والے بھی بے وفائی کرتے ہیں، لہذا ان سے وفا کی توقع کر کے اللہ سے دوری اختیار کرنا مناسب چیز نہیں ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں تعلقات کم کرنے کی عادت ڈالیں. کوئی ضروری نہیں ہے ایک مہینہ نہیں ملے تو موت نہیں آتی. آپ طے کر لیں اور اس سے بھی کہہ دیں سامنے والے سے کہ بھائی یہ ایک مہینے میں کیا ہے، ہم کو اللہ سے ملنا، روزانہ اللہ سے ملیں گے. سال بھر میں ملنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. نمازیں ایسی ماری باندھی پڑھتے ہیں کہ بس سلام پھیرنے کے وقت میں گئے اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے اٹھ کے 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت جو بھی نکل گئے تھے اس کو 2 سجدے مار کے ختم کیا اور سیدھے دعا کے نام پر چند سیکنڈ ہاتھ اوپر کیے اور ہاتھ جھاڑا نکل کے چلے گئے. کہ اللہ سے ملنا ہو. ایک معمولی آدمی اس کے پاس اگر آپ ملنے گئے اور آپ اپنی توجہ ادھر نہیں رکھے تو وہ ناراض ہو جاتا. وہ کہتا ہے تجھ سے ملنا ہی نہیں ہے باقی. تو اللہ کیسے ملنا پسند کریں گے؟ تو یہ جو یاریوں اور دوستیوں میں پڑھ کے ہم نے اللہ کو بھلایا نا، اس کی تلافی کا موقع ہے. یار دوستوں سے کہہ دیں کہ ہم 1 مہینہ نہیں ملیں گے، بس تم بھی اپنے اللہ سے اور ہم بھی اپنے اللہ سے ملتے رہیں گے روزانہ. چنانچہ ایک بزرگ تھے، کوئی ملنے آتا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، الحمدللہ، کوئی مسئلہ ہے، کچھ بات پوچھنی ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بات کرنا ہے، کچھ جی نہیں، جائیے السلام علیکم. آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں آپ کو کیسے مجھے بھی بہت کام کرنے ہیں، آپ کو بھی بہت کام کرنے ہیں، آخرت کی تیاری کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ بھیج دیتے. پورے سال بھر یہ معمول تھا. تو رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے اکابر مشائخ کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی سارے جن کو اب حضرت حضرت کہتے ہیں نا، اکابر بزرگان جی، ان کے بھی بڑا عجیب مقام تھا ان کا. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اتنے دیوانہ وار ان کے پیچھے آتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ حضرت کے پاس کبوتر جیسے اڑ کے آ جاتے ہیں ویسے آ جاتے تھے. 29 شعبان کو اگر کوئی ظہر کے بعد پہنچ جاتا تو حضرت کی مسجد میں اس کو جگہ نہیں ملتی تھی بستر بچھانے کے لیے. پورا مہینہ لوگ حضرت کے پاس اعتکاف میں پڑے رہتے. اور حضرت کا کیا معاملہ تھا؟ آتے جاتے مسجد کو آتے جاتے اپنے خانقاہ کے حجرے سے کمرے سے لوگوں کو دیکھنے کا موقع مل جاتا. بس پورے مہینے میں کسی سے ملاقات نہیں، کسی سے بات چیت نہیں. یہ صورتحال تھی. اور ہر کسی کو آنے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. وہی لوگ آ سکتے تھے جو پہلے سے سدھرے ہوئے ہوتے تھے، تربیت یافتہ اور صحیح معنوں میں رمضان گزارنے والے. کوئی ہم جیسا اگر چلا جاتا جس سے حضرت کے قلب پر اثر پڑتا تو پھر وہ بھگا دیا جاتا. یعنی پاک صاحب دھلے ہوئے لوگ پہنچتے اور ان کی ہی اتنی بڑی تعداد ہوتی کہ 29 شعبان کو اگر دیر سے آتے تو بستر لگانے جگہ نہیں ملتی. اور ان کا حال یہ تھا کہ پھر مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت، ہنسی مذاق، دل لگی، ان کو ٹائم دینا ایسے تھوڑی ہوتا تھا. بالکل بھی نہیں. بات ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں بالکل بھی. یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، ملاقاتیں کم کرنا، تعلقات کم کرنا. روزہ رکھ کر اللہ پاک یہی پریکٹس کروا رہے ہیں ہم سے. زبان کا استعمال کم کرو، پیٹ کا استعمال کم کرو، ہاتھ پیر کا استعمال کم کرو، دل دماغ کا استعمال کم کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس لیے تعلقات کو کم کیجیے. رمضان المبارک میں یہ ہدایت ہے مشائخ کی طرف سے، اکابرین کی طرف سے، کہ ہم اپنے جو کام ہوتے ہیں نا ان کاموں کو یا تو ختم کریں 1 مہینے کے لیے یا کم کریں. آفس ٹائمنگ ہے، بزنس کے اوقات ہیں، یا کوئی دنیاوی کام ہوتا ہے اس میں تخفیف کریں. کام کے اعتبار سے اس میں اس کو گھٹا دیں، یا وقت کے اعتبار سے گھٹا دیں، یا محنت کے اعتبار سے گھٹا دیں. تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کام زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کبھار جو ہے محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھار محنت کم ہوتی ہے لیکن کام زیادہ ہوتا ہے
تو تینوں چیزوں کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے اس میں تخفیف کر دیں۔ جو گھر کے نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان کے کاموں میں کٹوتی کر کے، ان کے کاموں میں کٹوتی کر کے، ان کی ذمہ داریوں میں کمی کر کے ان کو عبادت کے لیے فارغ کرنے کا حکم ہے حدیث مبارکہ میں۔ ہم لوگ گھر کے ملازموں پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، شاپنگ کے لیے لے جانے کا بوجھ ہے، یا گھر کی نوکرانیوں کے لیے وہ کھانا بنانے کے تعلق سے زیادہ بوجھ۔ رمضان آتا ہے تو ان کے لیے ہمیشہ کچن میں رہنا ہی کام ہو جاتا ہے، سحر کی تیاری الگ، افطار کی تیاری الگ، یہ الگ وہ الگ، تو بجائے ہم کم کرنے کے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ کم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ کا نوکر ہے لیکن بندہ اللہ کا ہے، آپ کی نوکرانی ہے لیکن بندی اللہ کی ہے، اس کو بھی اللہ کے ساتھ ٹائم بتانا ہے۔ تو رمضان میں ہر معاملے میں تخفیف ہونی چاہیے، بس نیکیاں کرنے میں زیادتی ہونی چاہیے، کیونکہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ سیزن میں کوئی آدمی کم نہیں کماتا، زیادہ کماتا، رات کو بھی کماتا، دن کو بھی کماتا۔ تو نیکیوں کا سیزن بنایا اللہ نے رمضان المبارک کو، اس میں کمی کا کوئی مطلب نہیں، لیکن دیگر چیزوں میں کمی ہونی چاہیے۔ اب موبائل کے تعلق سے بھی تھوڑا سا سن لیں۔ جو موبائل کی مصیبت ہے نا، اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ عاجز الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ کینسر اس سے ہلکا، ایڈز اس سے ہلکا، دنیا بھر کی جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں نا، خطرناک سے خطرناک بیماری کورونا چل رہی ہے آج کل، لوگ سمجھتے ہیں کورونا ایسا، کورونا سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ خطرناک مصیبت موبائل۔ موبائل کا مطلب، موبائل کا جو موبائل ہے ذات کے اعتبار سے، اس کی باڈی کے اعتبار سے وہ میں مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہاں، کوئی آدمی اگر بیمار ہو جائے، لوگ رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ شخص رحم کی نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل ہے جو موبائل میں ہمیشہ گھسا رہا ہے۔ موبائل اس کے پاس نہیں، بلکہ وہ موبائل کے پاس ہوتا ہے۔ تو موبائل کی صحبت نے، موبائل کے ساتھ ہمیشہ رہنے نے لوگوں کو اتنا بگاڑا کہ اپنے آپ کا نہیں رکھا، اپنے آپ کا نہیں رکھا۔ جبکہ ہمارے مشائخ کہتے اتنا ذکر کرو کہ اپنے آپ کو بھلا دو، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم موبائل میں اتنے رہے کہ اللہ کو بھلا دیے، اپنے آپ کو بھی بھلا دیے۔ یہ جو موبائل کی مصیبت ہے نا، اس کو کم کیجیے۔ کیسے کم کیجیے؟ موبائلوں میں تو اللہ کی پناہ، فیس بک بھی ہوتا ہے، ٹویٹر بھی ہوتا ہے، انسٹاگرام بھی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ بھی ہوتا ہے، ٹیلی گرام بھی ہوتا ہے۔ تو جتنی چیزیں سب ہر دن گویا ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوتا رہتا ہے، اور جو موبائل خالی تھا وہ کیا ہوتا ہے، کچرے کا ڈبہ بن جاتا ہے۔ خریدے وقت کچھ نہیں ہوتا، اور خریدنے کے بعد میں کچرے کا ڈبہ بن جاتا ہے، اس میں یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے چنا۔ اور گیموں کے جو شوقین ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی گیمیں ڈالے ہوتے ہیں اپنے اس میں، اور ان سب کا جو باپ ہے وہ کیا ہے، یوٹیوب۔ فلاں میں اتنی گندگی، فلاں میں اتنی گندگی، وہ کچھ یوٹیوب میں کتنی گندگی، جتنی گندگی دنیا میں وہ اتنی گندگی یوٹیوب میں۔ تو اس میں جو ہے پڑے رہتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے موبائل سے تعلق کم کرنے کا؟ طریقہ پہلا یہ ہے کہ موبائل میں جو آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے اس کو ہٹائیے، پہلا کام۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں، اور ضرورت کی چیز ہے یا نہیں وہ کیسے سمجھوں؟ استعمال کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی پیدل چلتا تھا، مسجد کو جانا ہے پیدل چلا گیا، مارکیٹ جانا ہے، فلاں دکان کو جانا ہے پیدل چلا گیا، دوسری گلی میں جانا ہے پیدل چلا گیا۔ اچانک اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ایک 5 کلومیٹر کی دوری پر، 6-8 کلومیٹر کی دوری پر۔ اب وہاں روزانہ جانے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ بھئی اب تک تو قریب جانا تھا، اب تک پیدل چلا جاتا تھا، لیکن اب یہ 6-8 کلومیٹر کیسے جائے گا؟ اس کو سمجھ میں آیا کہ مجھے سائیکل لینی چاہیے یا بائک لینی چاہیے۔ تو اب وہ خریدے گا نا اپنی استطاعت کے حساب سے، سائیکل خریدے گا یا بائک خریدے گا۔ یہ ہوا ضرورت کا پیش آنا، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک چیز کا لینا۔ ٹھیک یہی مثال فٹ کیجئے۔
آپ واٹس ایپ اگر ایسا ضروری ہو گیا کہ اس کے استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کھانے پینے کا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، بزنس کا جڑا ہوا ہے، ملازمت کا جڑا ہوا ہے، پڑھنے لکھنے کا جڑا ہوا ہے، یا کوئی اور چیز، ٹھیک ہے، استعمال کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی ہے واٹس ایپ سے اس کی ضرورت پوری، فیس بک کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر فیس بک رکھے گا اور کھولے گا تو اس میں یا تو گناہ والے کام کرے گا، اس سے بات اس سے بات فلاں، یا پھر ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، فلاں کرے گا۔ اس کو فیس بک کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ایسا جو بھی بندہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ فیس بک اپنے فون سے نکال لے، ڈیلیٹ کر دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ٹویٹر کا معاملہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ٹیلی گرام کا معاملہ ہے، انسٹاگرام کا معاملہ ہے۔ جو بھی چیز آپ کی ضرورت کی نہیں ہے آپ اس کو ہٹائیں، یہ پہلا کام ہے۔ پھر اس کے بعد جو ضرورت کی چیز ہے اس کے استعمال کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے استعمال کرے۔ 24 گھنٹے انسان ایک چیز استعمال کرے تو دو ہی سوال ذہن میں آئیں۔ کیا پتہ نہیں اس بندے کو کتنی مجبوری ہے کہ رات کے 2 بجے واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے، 12 بجے استعمال کر رہا ہے، بہت ہی زیادہ مجبور بندہ لگ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں آئی، ورنہ دوسرا سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ بھئی چوری چھپے کس کے ساتھ میں تعلق اور دوستی آ رہی ہے کہ سب سے بچ کر جو ہے آدھی رات کو واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دو ہی باتیں ذہن میں آئیں گی۔ تو استعمال جو ہے اگر آپ رکھے بھی ہیں تو وہ کم سے کم کیجیے۔ 5 منٹ استعمال کرنے کے بجائے 3 منٹ میں کام ہو سکتا ہے تو 3 منٹ کیجیے۔ 3 منٹ استعمال کرنے کے بجائے 1 منٹ میں ہو سکتا ہے تو 1 منٹ کیجیے۔ یہ ہے کم سے کم استعمال۔ خواہ مخواہ فون ہاتھ میں لیے، اس کے بعد میں واٹس ایپ کھولا، اب گھور رہے واٹس ایپ، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دیکھے ہوئے میسج کو دوبارہ، بھائی آپ کے پاس میسج آیا، آپ دیکھو کیا ہے، اس میں کیا جواب دینا ہے، کر لیا ڈیلیٹ، میسج ہی ڈیلیٹ۔ لمبی چوڑی لسٹ بچا کر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کو 1-2-4 منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے پڑھے لکھوں کو، انٹلیکچوئلس کو، پروفیسرز کو، لائرز کو، فلاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، ان سب کو سکھایا جانا چاہیے پہلے تو موبائل کا استعمال کیسے کریں۔ اکثروں کو تو آتا ہی، کم سے کم ہم سے ہی سیکھ لیں۔ موبائل کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے بتائیں گے، کسی کو بھی نہیں آتا، سب موبائل کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ہمیشہ تھوڑی دیر بعد ہوئی جیب سے موبائل، اب جیب سے موبائل نکلا اس میں مشغول ہو۔ بھئی جیب سے اس وقت موبائل نکالا ہی کیوں گیا؟ کیا ضرورت تھی اس وقت؟ فون کی گھنٹی بجی یا آپ کو کوئی کام یاد آ گیا؟ کچھ بھی نہیں، بس چلو دیکھیں واٹس ایپ کس نے کیا ہے، چلو دیکھیں کہ فیس بک پہ کیا چل رہا ہے۔ یہ چلو دیکھیں سوچ کر نیٹ آن کر کے فون کھولنا ہے نا، یہ سب وقت گنوانے میں آئے گا، اور ان سارے اوقات کی ایک سیکنڈ کا حساب اللہ کو دینا کہ تو ایک مجلس میں بیٹھا تھا، 25 منٹ بیٹھا تھا، 25 منٹ میں تو نے 5 دفعہ فون نکالا تھا، اور ہر دفعہ تیرے ہاتھ میں فون 2 منٹ 3 منٹ تھا، جس میں کوئی کام کا کام نہیں ہوا تھا، سب بیکار کے کام ہوئے تھے۔ ان کا حساب دے، کل ملا کے وہ منٹ بنے تھے مثال کے طور پہ 13 17 18، ان کا حساب دیں گے اللہ کو؟ حساب دے سکتے ہیں؟ تو ایک کام یہ کیجئے کہ ضرورت کی جو چیزیں وہ رکھ کر بے ضرورت کی چیزیں ہٹائیے، ان کا استعمال بھی کم سے کم کیجیے۔ استعمال کم سے کم کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو موبائل کی مصیبت ہے نا، اس کو ہمیشہ جیب میں رکھنا ضروری ہے، ہمیشہ ساتھ میں رکھنا۔ آپ جب گھر میں آتے ہو تو گھر میں اس کی ایک جگہ بناؤ، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ گھر میں ایک جگہ بنے جہاں پر سب کے موبائل۔ اس میں یہ جو مصیبت ہے نا، آج کل کے حالات کے اعتبار سے جو شکوک شبہات پیدا ہو رہے ہیں میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے وغیرہ، وہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ بند ہو رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ ایک جگہ پہ رکھے ہو سب کے موبائل، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی گھنٹی بجے جاؤ، جس کا بھی فون ہے دیکھو کس کا فون آیا، بات کر لو، پھر وہیں رکھ دو، پھر آ کے اپنے کام میں لگو۔
بالخصوص گھروں میں موبائل کا استعمال بات بات پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، دن بھر باہر رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گھر آتے ہیں تب بھی فون ہوتا ہے ہاتھ میں، رات میں بستر پر فون ہے۔ اس بارے میں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہے آپس میں تعلقات خراب کرنے والی ہیں۔ اور جب باہر جانا ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے موبائل کا جو استعمال ہے، بڑے موبائل کا، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کے استعمال کی جو ضرورت ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی جگہ متعین ہوتی ہے، اس کی جگہ متعین ہوتی ہے، ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ اب باہر جانے لگے، بجائے اس کو جیب میں ڈالنے کے گاڑی میں ڈال دو، آپ جب پہنچو گے ایک جگہ تو وہیں استعمال ہوگا نا، وہیں استعمال کرو۔ اور جتنے بڑے فون ہیں ان کا استعمال صرف انٹرنیٹ سے ہی کرو، اس میں سم مت ڈالو۔ سم ڈالنے کے لیے وہ پرانا جو فون ہے نا، صوفی فون، وہ بہت اچھا ہے، اس کا نام صوفی فون ہے۔ کیا کرتا بیچارہ؟ گھنٹی بجاتا، اٹھائیے بات کیجئے، اس کے بعد کسی کو کرنا ہے تو دوسرے کی گھنٹی بجاتا، وہ اٹھائے گا، بات کرے گا، اور کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ میسج، الارم رکھ لیجئے، 2-3 چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ تو بڑا فون ہے نا، اس کا استعمال جو ہے ضرورت پر، اور اس کا وقت متعین۔ آپ اپنے انٹرنیٹ والے موبائل جو ہے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی واٹس ایپ اگر آپ کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ میں جواب آپ کو فوراً دوں 24 گھنٹوں میں۔ میرے واٹس ایپ دیکھنے کا وقت جو ہے وہ رات میں 9:30 بجے ہے، میں ضرورت کے حساب سے 5 منٹ لگاتا ہوں اس میں، یا 10 منٹ، یا بہت سے بہت 15 منٹ۔ وہ جب دیکھوں گا تو میں جواب دے پاؤں گا۔ اگر آپ واٹس ایپ کر کے یہ سمجھیں کہ 5 منٹ کے اندر جواب مل جائے گا تو وہ مشکل ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہی ہوں 24 گھنٹے میں صرف ایک بار واٹس ایپ دیکھتا ہوں۔ اگر یہ عاجز 5000 کے مجمع میں یہ اعلان کرے کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو واٹس ایپ 1 گھنٹے میں 5 مرتبہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ 5 بھی اٹھیں گے، 5000 میں 5 بھی نہیں اٹھیں گے۔ اور اگر پھر دوسرا اعلان کروں کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا 24 گھنٹے میں 1 دفعہ واٹس ایپ دیکھنے پر کام چل جائے گا، انشاءاللہ وہ 5000 میں سے 4900 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہمارا کام چل جائے، اگر ہم 24 گھنٹے میں 1 دفعہ دیکھیں گے۔ تو جب 4900 لوگ پورے 5000 میں ایسے ہوں گے جن کو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ واٹس ایپ کھولنے پر کام چل جائے گا، تو ان کا بار بار واٹس ایپ کھولنا اور ہمیشہ انٹرنیٹ آن رکھ کر فون کو اپنے ساتھ لیے پھرنا اور مسجدوں میں بھی جانا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ بے ضرورت چیزیں نکال دیجئے، ضروری چیزیں رکھیے، اور ان کا بھی استعمال کم سے کم کیجئے، اور استعمال کم سے کم کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یوٹیوب کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو یوٹیوب میں جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے گوگل پہ جا کے اگر ٹائپ کریں گے تو وہ چیز سامنے آ جائے گی اور کھل جائے گی، اور اس کا استعمال کرنے کے بعد وہ چیز بند ہو جائے گی۔ آپ ادھر سے ادھر منہ مارتے ہوئے نہیں پھریں گے اس میں۔ اور اگر کوئی بندہ یوٹیوب کا اپلیکیشن ہی انسٹال کر کے رکھ لے اور پھر وہ بار بار یوٹیوب کھولے تو یوٹیوب آپ کے ایمان کے ٹیوب کو پنکچر کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ رہی موبائل کی تھوڑی بہت تفصیل۔ اس ماہ مبارک میں اس کی پریکٹس کیجئے کہ آپ اس طریقے سے رمضان شریف گزاریں گے کہ آپ کا موبائل کا استعمال اس طریقے سے ہوگا۔ اب رمضان کا ایک خصوصی جو تعلق ہے نا وہ قرآن پاک سے۔ ہم لوگ قرآن پاک سے ویسے بھی دور، رمضان میں بھی دور۔ حفاظ جو ہوتے ہیں قرآن پاک جن کو یاد ہوتا ہے ان کی دوری ہی عجیب و غریب ہوتی ہے، تو جو غیر حفاظ ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ، اللہ پاک نے ماہ مبارک میں قرآن مجید کو اتارا، اور قرآن مجید کی اور ماہ مبارک کی آپس میں ایسی فٹ جوڑی ہے یہ دونوں کی، یوں سمجھ لو کہ جو ہے بلڈ گروپ میچ ہوتا ہے۔ 2 انسانوں کا بلڈ گروپ اتنا میچ نہیں ہوتا ہوگا جتنا رمضان اور قرآن کی آپس میں میچنگ ہے۔
ہم قرآن سے بہت دور ہوتے ہیں ماہ مبارک، بہت دور ہوتے ہیں۔ وہ کیسے دور ہوتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت لوگ پڑھتے نا، صرف الفاظ کے پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب مل جائے گا، الفاظ کے پڑھ لینے سے ثواب مل جائے گا، باقی اس کے آگے کا فائدہ کیا ہو؟ اس کے آگے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کے پیغام سے سمجھنے کو ملے کچھ، کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے آپ سے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ترجمہ جانے بغیر نہیں ہوگا، وہ تفسیر جانے بغیر نہیں ہوگا۔ تو کئی مفسرین اکرام نے الحمدللہ آسان تفسیریں لکھی ہوئی، کئی مترجمین نے آسان ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ اجتماعی طور پر رمضان المبارک میں ان کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے تاکہ دیگر لوگ بھی واقف ہوں، ایک پڑھے باقی سب سنیں۔ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیجیے۔ دوسری چیز، قرآن سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، قرآن سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ سنتے ہیں، اللہ سنتے ہیں اس کے کلام کو۔ تو قرب الہی نصیب ہوتا ہے قرآن سے، لیکن ہمیں نصیب ہوتا وہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ، بد نگاہی انہی آنکھوں سے، پھر انہی آنکھوں سے قرآن دیکھ، بد کلامی، بد زبانی، غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ وغیرہ، اسی زبان سے اور اسی زبان سے تلاوت، تو قرب الہی کیسے نصیب ہوگا؟ نہیں نصیب ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے تو گناہ چھوڑنے، پھر قرآن ہمیں اللہ تک پہنچائے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے ماہ مبارک میں۔ دیگر وظائف پڑھنے کے بجائے یہ ذکر، وہ ذکر، وہ فلاں چیز، وہ فلاں کتاب، یہ سب کرنے کے بجائے تلاوت کیجیے، کثرت تلاوت۔ ہمارے اکابر کا معمول ماہ مبارک میں کثرت تلاوت کریں، ایک قرآن روزانہ۔ آج ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ حضرت شیخ اپنے والد محترم کا معمول لکھتے ہیں، دن بھر قرآن مجید زبانی پڑھتے رہتے تھے، افطار کا وقت آتا تو قل اعوذ برب الناس زبان پڑھو، ادھر تو سورہ ناس ختم کر کے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتے، ادھر کھجور سے افطار، پھر اگلے افطار تک پھر یہ امام، 24 گھنٹے میں ایک قرآن۔ ایسے کتنے ہیں آج کے دور میں؟ اللہ ماشاء اللہ، پورے معاشرے میں ایک بھی ملنا مشکل۔ گیا وہ دور عافیت کا، چین کا، امن کا، سکون کا۔ جب ویسے لوگ تھے تو ویسا دور بھی تھا، اب ویسے لوگ نہیں ہیں تو ویسا دور بھی نہیں۔ تراویح میں الگ سنتے تھے ہمارے اکابر قرآن پاک، پھر کچھ لوگ متعین ہوتے تھے جو نفلوں میں قرآن پاک سناتے تھے، ان کو سحر تک ہوتا تھا معمول۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سونے کا معمول ہمارے اکابر کا بہت ہی کم تھا، وہ مشکل گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں، بہت کم سوتے تھے۔ اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی، سونا کتنا چاہیے، کھانا کتنا چاہیے وغیرہ۔ تو رمضان کو قرآن کے ساتھ گہرا ربط ہے، جوڑ ہے، اس لیے جن کو اب تک قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ خدا کے لیے ماہ مبارک میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، سننے کا، سنانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ رمضان کا سخاوت کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ماہ مبارک آتا تو ایسی سخاوت نبی علیہ السلام کی طرف سے شروع ہو جاتی جیسے تیز آندھی چلتی ہے، اور ہم رمضان میں بخیل بن جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سخی بننے کی پریکٹس کیجیے، خوب خرچ کرنے کی مشق کیجیے، عادت ڈالیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ 10 روپے خرچ کر سکتے ہیں تو آپ پر زبردستی کی جا رہی ہے کہ آپ 50 کیجیے، نہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، شریعت یہ سکھاتی ہے کہ 10 کر سکتے ہیں نا تو کیجیے۔ وہ 10 کیوں بچا کے رکھ رہے؟ 10 میں سے 8 کر رہے، 10 میں سے 5 کر رہے، 10 میں سے 6 کر رہے۔ کہ جب آپ 10 کر سکتے ہیں وہ 10 کیجیے، ٹھیک ہے 11 بھی نہ کیجیے لیکن 10 تو کیجیے۔ تو سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں اگر آپ کچھ کم خرچ کرتے ہیں تو رمضان میں کچھ زیادہ خرچ کیجیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورے رمضان بھر کے اعتبار سے آپ کا جو خرچ بیٹھے گا گھر کا، ہر ایک کو اپنے گھر کا خرچ معلوم ہوتا ہے، اندازہ لگائیے کتنا خرچ بیٹھ رہا ہے، زیادہ نہیں، ان میں سے 10% کم کریے۔ کتنا کم کیجیے؟ 10%۔ آپ کے گھر کا جو سالانہ ہر رمضان میں خرچ ہوتا ہے اس کا 10% کم کیجیے۔
اور وہ 10% خرچ دوسروں پر کیجیے۔ دوسرے وہ گھر جو بیچارے رمضان میں بھی ویسے ہی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ویسے ہی ہیں، ان کو رمضان میں تھوڑا اچھا کھا لیں گے، ان پر خرچ کیجیے، ان کو دیجیے۔ اور اس کے لیے رشتہ دار مقدم ہیں۔ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں بیچارے، آپ تو ماہ مبارک میں روزانہ فروٹس کھائیں گے، روزانہ فروٹس کھانا فرض ہے؟ کس نے کہا کہ جتنے فروٹ بازار میں ہیں وہ سارے کے سارے کھائے بغیر افطار نہیں ہوگا؟ ہماری تو کیفیت یہی ہے، تو ہم کم کریں۔ روزانہ آپ کے پاس فلاں 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 فروٹ آ سکتے ہیں، آپ خرچ کم کیجیے۔ آپ کہیے فلاں دن یہ آ جائے گا، فلاں دن یہ آ جائے گا، فلاں دن یہ آ جائے گا، اور جو پیسے بچیں گے اس سے بھی فروٹ فلاں کے گھر میں چلا جائے گا۔ تو سخاوت کا ایک مثال دیا جس نے، ایسے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ اگلی مرتبہ بات کریں گے۔ رمضان کا ایک تعلق دعا کے ساتھ، دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے خوب مانگنے والے ہیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے کہ 100% اس کی قبولیت کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ 100% افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر دن رات میں تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ماہ مبارک کی گھڑیاں ایسی ہیں کہ آدمی جب چاہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک قبول کر لیں۔ تو خوب دعا کا معمول بنائے، منوا کر چھوڑے اللہ ماہ مبارک، زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا کر چھوڑیں، معافی اللہ کی جناب سے، اللہ کی درگاہ سے لے کر چھوڑیں، اور جتنے اٹکے ہوئے کام ہیں ان کو پورا کر کے چھوڑیں، اتنے الجھی ہوئی چیزیں ان کو سلجھا کے چھوڑیں۔ کیسے؟ دعا کے ذریعے۔ رمضان کا دعا کے ساتھ بہت خصوصی تعلق ہے۔ چنانچہ خلاصہ یہی ہے کہ رمضان کو ایسے گزاریے کہ واقعتاً وہ رمضان ہماری پوری زندگی کے لیے کفارہ بن جائے، پوری زندگی کے لیے ایسے رمضان گزاری۔ انسان اللہ والا بننا چاہتا ہے، بزرگ بننا چاہتا ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں بزرگی کا کیا معیار تھا معلوم ہے؟ وہ پوچھا کرتے تھے آپس میں، فلاں کے کتنے رمضان ہو گئے؟ کہتے ان کے رمضان اتنے ہو گئے، ان کے رمضان اتنے ہو گئے۔ اچھا، تو اس سے بزرگی کا معیار پتہ چلتا ہے۔ اچھا 60 رمضان ملے ہو، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ۔ ان کو 70 رمضان ملے، ماشاءاللہ، وہ تو ان سے بھی آگے تھے۔ تو بزرگی کا معیار رمضان، اس لیے کہ وہ رمضان کو وصول ویسے کیا کرتے تھے کہ وہ رمضان میں اللہ کے ولی بنا کرتے تھے، اللہ کے قریبی ہوا کرتے تھے۔ تو بزرگی کا معیار جو ہے وہ رمضان ہوا کرتے تھے۔ رمضان میں روزے کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے، وہ تو سب کو معلوم ہے، کرتے بھی ہیں، لیکن اب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ بچے تو شوقین ہوتے ہیں ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے، لیکن بڑے بہانے بناتے ہیں۔ خاص طور سے شوگر زیادہ ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، فلاں مرض زیادہ ہے، فلاں مرض زیادہ ہے۔ آپ ڈاکٹر سے، وہ جو معتمد ڈاکٹر ہو، مسلمان ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ روزہ رکھ کر کیسے اپنی صحت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو روزہ رکھیے۔ کتنے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ فلاں بیماری کا بہانہ بنا کر، فلاں بیماری کا بہانہ بنا کر، حالانکہ چلنا پھرنا برابر ہے، سونا جاگنا برابر ہے، شادی فنکشنز وغیرہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بس رمضان آ جاتا نہیں، روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، ہمیں فلاں مرض ہے۔ یہ کاہلی اور سستی کے علاوہ اللہ سے دوری کی واضح علامت ہے۔ ایک آدمی کو اللہ سے عشق ہو اور وہ روزہ چھوڑے، یہ ہو نہیں سکتا۔ رمضان کے روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک بھی روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، ایک بھی روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، سال بھر روزہ رکھتا رہا، ایک دن بھی ناغہ کیے بغیر، وہ ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور لوگ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کا بہانہ بنا کر یا پھر کوئی اور بہانہ بنا کر کئی رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے جو پچھلے 10 سال سے رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، معمولی بہانوں سے۔ ایک روزے کا جب بدل پورے سال کے روزے نہیں بن سکتے، تو 10 سال کے چھوٹے ہوئے روزوں کو آپ کہاں سے لائیں گے اللہ کے پاس؟ 4 چیزوں کی کثرت کرنے کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ماہ مبارک میں۔ ایک کلمہ طیبہ، دوسرے استغفار۔ ایک کلمہ طیبہ، دوسرے استغفار۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ سے تعلق بنے گا، توحید دل میں مضبوط ہوگی، اللہ سے مضبوط دوستی ہوگی کلمہ طیبہ کی کثرت سے۔ اور استغفار کی کثرت سے کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ اللہ پاک مٹا دیں گے استغفار کی کثرت سے۔ تیسری چیز کیا کرنا ہے ماہ مبارک میں؟ جنت کی خوب طلب کرنا، خوب اللہ سے جنت کو مانگنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے۔
اور चौथी चीज़ जहन्नम से पनाह मांगना। 4 चीज़ों का अहतमाम रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा करना है। रमज़ान को हमारे अकाबिर में लूट सेल का महीना बताया। लूट सेल मतलब ऑफ़र लगते हैं कभी कभी, ये 1 लो तो 2 फ्री हो जाएंगे, या इतने % डिस्काउंट है, 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है, या फ़लाँ चीज़ अगर आप जो है हमारे पास से लेंगे तो हम उसके बदले आपको फ़लाँ चीज़ देंगे जो इतनी ज़्यादा कीमत की होगी। तो लूट सेल लगा होता है कभी कभी बाज़ारों में, तो लोग भागे भागे जाते हैं और जो चीज़ ज़रूरत की नहीं होती वो भी ख़रीद लेते हैं कि आज भी तो कल ज़रूरत में आ जाएगी, लेकिन इस कीमत में नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक ने माह मुबारक को नेकियां कमाने के एतबार से लूट सेल का महीना बनाया। नेकियां कमाने के एतबार से, तक़वा इख्तियार करने के एतबार से, क्योंकि रमज़ान को माह तक़वा कहा है मशाइख ने कि रमज़ान में अगर इंसान मुत्तकी बनना चाहे, एक इंसान पूरा साल मेहनत किया लेकिन मुत्तकी नहीं बन सका, चैलेंज के साथ ये बात कही जा सकती है कि रमज़ान में मुत्तकी बनने की कोशिश करेगा तो बन जाएगा। रमज़ान माह तक़वा, इसलिए इस लूट सेल को खूब लूटने का इरादा अभी से कर लीजिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी बात वही अर्ज़ की जाती है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको माह मुबारक न मिला, रमज़ान शरीफ जिसको मिला, अल्लाह ने मुक़द्दर फरमाया उसके हक़ में, लेकिन उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। क्या फरमाया इसके ताल्लुक़ से? जिब्राइल ने बद्दुआ दी, हलाक को बर्बाद हो जाए वो शख्स, और नबी अलैहिस्सलाम ने आमीन किया कि रमज़ान मिले और मग़फ़िरत न हो। इससे बड़ी सख्त वईद और क्या हो सकती है कि नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे जा रहे हैं, सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं, ऐन उस वक्त में जिब्राइल बद्दुआ दे रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम आमीन कर रहे हैं। उससे बड़ी बदबख्ती और कोई चीज़ नहीं। रमज़ान आए और हमारी मग़फ़िरत न हो, इसलिए माह मुबारक को सही मानों में गुजारने का पुख्ता इरादा कीजिए। अल्लाह पाक हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म खाज़िना। बिस्मिल्लाहिर रहमान